नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में मेहर और मेहर की फैमिली की बहुत ही बेइज्जती हो चुकी थी। और आरती के पापा ने उन्होंने तो एकदम से ना ही कर दिया था। मतलब ना उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो आरती की शादी उस जगह पे खड़े होकर ही तय कर दी थी कि चलो मेरे भांजे के साथ साथ मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। और इसके बाद जो मैं ने वहाँ पर रो के उनसे गिड़गिड़ा के बोला था कि नहीं अंकल, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो एक साथ दो चार जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। पर आरती के पापा ठहरे जिद्दी इंसान। वो महर की कोई भी बात नहीं सुनते। वहाँ पर से जो महर थी वो उनके पैरों तक गिर जाती है, पर अंकल वहाँ पर नहीं पिघलते। वो उल्टा ऐसा करते कि अपने पैरों को उसके हाथों से झटका लेते हैं। और काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसा था कि दूर से देखा अगर कोई इंसान तो उसको लगेगा कि जो अंकल थे वो महर को लात मार रहे हैं। और ये चीज़ महर की पापा महर की मम्मी देख रहे थे और उनको भी सेम वैसे ही चीज़ लगी। वो लोग आए और महर को वहाँ से घसीटते हुए लेके गए। ये लोग जब घर पे जाके पहुँचते हैं तो वहाँ पर महर के पापा ना कुछ बोल रहे थे ना महर की मम्मी। जो महर थी वो तो बस सुध-बुध खो के चल रही थी, उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। ना वो समझ पा रही थी कि क्या करे और ना ये समझ पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर जो महर थी वो अपने घर की हॉल रूम पे आके खड़ी हुई थी। उसके पापा मम्मी रूम में जा ही रहे थे। जो महर थी वो अपने पापा को बुलाती है, बोलती है पापा, पापा कुछ तो करो ना पापा, पापा मैं आरती के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा, पापा प्लीज़ पापा कुछ तो करो। और वो इतनी इंटेंस के साथ उनके सामने ये बात कर रही थी कि उसके पापा कुछ बोलने जाए उससे पहले उसकी मम्मी बोल देती है, देखो महर, बहुत हो चुका। तुम्हारे पापा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल दे। और उस इंसान को किसी ने आज भरी फैमिली के सामने, भरे रूम के सामने बेइज्जती हो गई थी उनकी। ये चीज़ तुम्हारे सामने थी। तुम प्यार करते हो ठीक है, पर मेरे पति की इज्जत वो सबसे पहले आती है और मैं अपने पति को ऐसे बेइज्जत होने नहीं दे सकती। भूल जाओ तुम। अगर तुमको कुछ करना है तो तुम खुद से करो। हम फुल सपोर्ट में है बच्चा, पर तुम्हारे पापा को मैं कभी उधर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। आप चले रूम में चले। और ये बोल के जो महर की मम्मी थी वो महर के पापा को लेकर उधर से चले जाते। जो महर थी वो बस उधर बैठ सी जाती है। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि बंदी करे क्या, बोले क्या। वो बस चीख के रो रही थी। उसके हाथ में बस उतना ही था। वहाँ पर महर की ये जो सीन थी वो शिफ्ट होके थोड़ी देर बाद जाती है। वहाँ पर जो आरती थी वो फ़ोन करती है महर को, और जो महर थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी। और जब भी देखती कि आरती की कॉल आई है वो बस फ़ोन को रिसीव करती है और बोलने लगती है, आरती, आरती मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी आरती, आरती मैं सच बता दूं मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी एक पल भी नहीं सोच सकती, मैं मर जाऊंगी आरती। जो आरती थी वो उधर रो रही थी। वो रोते रोते बोलती कि मैं क्या करूँ, पापा पापा कोई बात नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ। जो महर थी वो बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। जो आरती थी वो अलग रोए जा रही थी, इधर महर अलग रोए जा रही थी। दोनों के बीच बस एक ही बात थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और ये दोनों अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के पूरी रात बस फ़ोन कॉल पे रोते रहते हैं। ना कोई किसी को शांत कर पा रहा था, ना कोई दिलासा दे पा रहा था। जो आरती थी वो तो बस एक ही बात बोले जा रही थी कि तुम पापा से बात करो, तुम पापा से बात करो, मैं नहीं कर सकती ऐसी शादी, मैं तुम्हारे अलावा सोच ही नहीं सकती, मैं क्या करूँ। और जो मेहर थी वो बोली मैं कुछ तो करूँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मतलब दोनों बस एक ही बात ना हो तो भी 1000 बार बोल चुके थे और उनके मुंह से बस यही बात निकल रहे थे। वहाँ पर मेहर के पापा जो है वो रात में आ रहे थे मेहर के रूम में। और जब भी वो सुनते हैं कि मेहर तो ऐसे रो रही है, बस एक ही बात है दोहराए जा रहे हैं, उनकी आंखें भी भीग आती हैं।
وہ ادھر سے مہر سے بنا بات کے ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ جو وہ رات تھی وہ ایسے ہی ایک دم سے کالی گزرتی ہے نا کہ شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا یہ بھی رات آئے گی ان کی زندگی میں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو مہر کی ممی وہ بس دیکھ رہی تھی مہر کے روم کی طرف کہ کب نکلے گی، وہ کب اس سے بات ہوگی۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو اس نے سوچا ہی ہوگا ایک رات پہ۔ وہ بس جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ اپنی بیٹی کو تو وہ اچھے سے پہچانتی ہے کہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے، ایسا بولا ہے اس نے، تو وہ اپنی جان جگر پورا دے دے گی۔ تو اب وہ ان کو بس سننا تھا کہ وہ کیا پلان کر رہی ہے۔ تو وہاں پر جو مہر تھی وہ تو نکل رہی تھی، مطلب وہ اپنے روم میں ہی تھی، مطلب اتنے کر کر کے 10 بج جاتے ہیں۔ اس کے پاپا جو تھے وہ بھی آج نہیں جا رہے تھے آفس، کیونکہ ان کو بھی جاننا تھا کہ ان کی بیٹی کی حالت کیسی ہے، کیونکہ جو کل رات انہوں نے سنا تھا اس کے بعد ایک باپ شانت ہو کے بیٹھ جائے اور جو ان کے سامنے گھٹت ہوا تھا اس کے بعد وہ شانت رہے، یہ سمبھو نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو مہر کی ممی تھی وہ آتی ہے مہر کے روم میں اور آ کے دیکھتی ہے کہ ان کی بیٹی تو مطلب ایسے بے جان لاش کی طرح وہ لیٹی ہوئی تھی بیڈ پہ۔ جب وہ اپنی بیٹی کو چھوتی ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو اتنی تیز بخار چڑھی ہوئی ہے کہ مانو کہ بدن پورا ایک دم سے تپ رہا ہے پورا۔ وہاں پر جو مہر کی ممی تھی وہ جلد سے جلد جاتی ہے نیچے، اس کے پاپا کو بولتی کہ مہر کو بخار آ چکا ہے، بہت تیز بخار آیا ہے۔ جو مہر کے پاپا تھے وہ ایک دم سے اتنی بے چین ہو جاتی ہے کہ وہ پوچھنے لگتی کہ زیادہ بخار ہے کیا، مطلب ڈاکٹر بلانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا بیٹی۔ پاپا جو اس کی ممی تھی وہ بولتی کہ ڈاکٹر بلا لیجیے، پر وہ ٹھیک ہے، مطلب اوپر سیلنگ کی طرح دیکھ رہی ہے بس اور کچھ نہیں۔ وہاں پر جو مہر کے پاپا تھے وہ مانو اتنا زیادہ ٹوٹ جاتے نا یہ بات سن کے، کیونکہ بیٹی یا پھر بچوں کو ٹینشن میں کوئی بھی ماں باپ دیکھ نہیں سکتا۔ پاپا جو مہر کی ممی تھی وہ فریج سے ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی نکلتی ہے اور ایک سوتی کپڑا لے کے بس دوڑتے دوڑتے مہر کے روم میں جاتی ہے۔ وہاں پر جا کے جب مہر کی فورہیڈ پہ وہ کپڑا رکھتی ہے، مہر کی آنکھوں سے اپنے آپ ہی پانی نکلنے لگتی ہے۔ مہر وہاں پر چلا چلا کے رو رہی تھی اور اس کے فون پہ آلریڈی فون کال آرتی کی چل رہی تھی۔ جب مہر کی ممی یہ چیزیں دیکھتی ہے وہ تو شاک رہ جاتی کہ بس انہوں نے کیا بولا کہ یہ گھر کے دو لڑکی جو ہے وہ ایک دم سے ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں ابھی۔ وہاں پر جو مہر کے پاپا تھے وہ بہت ہی جلد سے جلد ڈاکٹر لاتے اور جو ڈاکٹر تھے وہ تھوڑا بہت اس کو میڈیسن دے کے وہ بول جاتے کہ دھیان رکھیے، اب زیادہ ٹھنڈا پانی مت چھوائیے اور ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بول کے وہ تو چلے جاتے۔ پر ماں پاپا یہ دونوں تھوڑی نا ٹینشن فری رہ پا رہے تھے، ان دونوں کی تو جان حلق پہ آ کے اٹکی ہوئی تھی۔ وہاں پر جو مہر کی ممی تھی وہ فون کال کٹ کر دیتی ہے اور جو مہر تھی وہ دوائی کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر سو لیتی ہے، کیونکہ اس کو نیند کی دوائی دے کے گئی تھے ڈاکٹر۔ جب بھی وہ اٹھتی ہے تو تب تک تو مطلب ایوننگ کا ٹائم ہو چکا تھا، شام کا وقت ہو ہی رہا تھا۔ جو مہر تھی وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی ممی اور اس کے پاپا جو تھے وہ اسی کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ دیکھتے کہ مہر ایک دم سے اٹھ گئی ہے یہ لوگ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو مہر کی ممی تھی وہ پوچھنے لگتی کہ کیا ہوا، تم ایسے کیوں اٹھ کے بیٹھ گئی ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ جو مہر تھی وہ اپنے بیڈ سے اترتی ہے اور جاتی ہے اپنی کبڈ کے پاس، وہاں پر سے ایک مطلب جو وہ پہنتی ہے شرٹ اور پینٹ وہ نکلتی ہے اور وہ بولتی کہ مما میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ بول کے وہ اپنے کپڑے لے کے واش روم گھس جاتی ہے۔ جلد سے جلد وہ اپنے کپڑوں کو چینج کرتی ہے اور باہر آ کے بس اپنی بیگ لیتی ہے اور کار کی کیز لے کے جسے نکلنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ جو اس کی مما تھی وہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، کیا بولے جا رہے ہو ناپشن ہو؟ جو مہر تھی وہ بولتی کہ ممی آرتی کو روکنا پڑے گا، آرتی کے پاپا کو روکنا پڑے گا، یہاں پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ اور یہ بول کے وہ اپنی مما کے ہاتھ چھڑاتی ہے اور ادھر سے نکل بھی جاتی ہے۔ اس کی مما جانے کو ہو ہی رہی تھی کہ مہر کے پاپا جو تھے وہ اس کی ہاتھ پکڑ لیتے اور بولتی کہ رکو، کرنے دو آپ کی بیٹی کو جو کرنا چاہ رہی ہے، اگر روک پاتی ہے تو روکنے دو، اور یہ بول کے وہ بس اپنے روم میں چلے جاتے۔ جو مہر کی مما تھی وہ مہر کے روم میں بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہتے، اور جو مہر تھی وہ اپنی کار لے کے نکل چکی تھی۔ اور دوسری طرف
दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो हमारी शुचि थी वो गई थी मिस्टर गुप्ता के घर, क्योंकि शुचि को फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप थोड़ा हमसे आके मिल के जाइए। जो शुचि थी वो भी उस बात पे जाती है। वहाँ पर जब जाती है तो देखती है कि मतलब वहाँ पर मिस्टर गुप्ता थे नहीं, और जब भी वो सर्वेंट्स को पूछती है तो वो बताते कि सर तो अभी ऑफिस में है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। और जो शुचि थी वो मिस्टर गुप्ता को भी फ़ोन करती है। वहाँ पर से मिस्टर गुप्ता जो है वो बोलती कि आप थोड़ी देर बैठिए, यहाँ पर एक ज़रूरी काम आ चुका है, मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। जो शुचि थी वो उधर ही बैठ के बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, और क्या करेगी बेचारी। वहाँ पर तभी क्या होता है, जो रेखा थी उसकी आविर्भाव होती है। अब वो जब आती है वो आके बोलती, क्या हुआ, खैरात लेने आ गई हो क्या? मतलब उस दिन तो मॉल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तुम्हारे पापा के पास ये है, तुम बिजनेस वुमेन हो, तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, ब्ला 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 ब्ला। पर खैरात लेने तो मेरे ही दरवाजे आना हुआ ना, तो अभी कहाँ गया तुम्हारे इतना एटीट्यूड। मिस शुचि, जो शुचि थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि उसकी काम उसके पापा से है, मतलब मिस्टर गुप्ता से है। रेखा क्या बोल रही है ना बोल रही है, डजंट मैटर फॉर हर। वो बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल करी जा रही थी। जो रेखा थी वो चिल्लाते हुए अपने सर्वेंट्स को बोलती कि देखो, यहाँ पर कोई भीख मांगने आया है तो उसकी कोई खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी ख्याल अच्छे से रखो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और प्रीमियम में चलने वाली भिखारी है, तो इनका ध्यान रखना बनता है ना। और ये जब भी शुचि को रेखा बोलती है, जो शुचि थी उसकी दिमाग की पारा हाई हो चुकी थी, क्योंकि जितना भी बोलो जो भी बोलो वो अपने लिए तो नहीं आई थी। उसकी पापा के एनजीओ में वो जॉब करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खैरात पे चलती है या फिर किसी के भीख पे पलती है। जो शुचि थी वो खड़ी होती है, और ये जो चमार लगाती है ना रेखा की गाल पे, रेखा तो बस उधर मतलब फटने को हो रही थी। जो शुचि थी वो बोलती कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम अपने पापा के पैसे में पलती हो, भिखारी तुम हो, एहसानमंद तुम्हें होना चाहिए। तुम मुझे बोल रही हो, मैं तो फिर भी अपने पैसे अपने दम पे इनकम करती हूँ, मेरे पे बोलने के लिए तुम उतने लायक हो ही नहीं, बस 2 टके के एटीट्यूड लेके चलती रहती हो। तो आई होप तुम्हारी एटीट्यूड और ईगो को जो जवाब चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है ना। एक भिखारी से तुमको थप्पड़ मिल चुका है, तो आई होप अभी तुम यहाँ से चले जाओगी, मिस रेखा। और मैं बस तुम्हारे पापा से मिलने आई थी, ऐसा नहीं है कि भीख चाहिए, ना फुटो यहाँ से। और ये बोल के जो शुचि थी वो उसकी हाथ को पकड़ के ना ये थोड़ा सा धक्का दे देती है। अब वो फिर से अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। रेखा तो भाई मानो कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरी ही घर है ना, कि कहीं और जाके मैं बस रह रही हूँ और उधर के लोग आके मुझे बस मारे पीटे जा रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं। और वो कुछ बोलने ही जाएगी, पीछे से जो मिस्टर गुप्ता थे वो आते हैं और बोलते कि रेखा, बदतमीजी की हद पार कर रही हो तुम, तुम्हारे वजह से मुझे हर घाट पे जाके बेइज्जती फील करनी पड़ रही है, तुम्हारे वजह से मैं कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुम क्या चाहते हो, मर जाऊं मैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मर जाऊं क्या? वहाँ पर जो रेखा थी वो बोलती कि हाँ, आप अभी आप चिल्लाओ मेरे पे, आपका तो काम ही यही है ना, कुछ हो ना हो किसी को कुछ नहीं बोलना, बस अपनी बेटी पे चिल्लाना है, तो चिल्ला लो, आप भी चिल्ला लो। सबको ना आपसे ही जो बढ़ावा मिल रहा है ना, इसी वजह से सब लोग मुझे बोलते हैं, चिल्ला लो मार लो मुझे। और ये बोल के वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जा रही थी। जो मिस्टर गुप्ता थे वो बोलती कि एक्टिंग मत करो, एक्टिंग मत करो, जाओ इधर से, तुम कोई हाइपर नहीं हो रही हो, जाओ इधर से, मैं अभी के अभी बोल रही हूँ, तो जाओ इधर से। जो रेखा थी वो अपनी सांसों को संभालते उधर से चली जाती है। जो शुचि थी वो खड़ी होती है और बोलती कि सॉरी सर, मेरा वैसा मतलब नहीं था। पर जो मिस्टर गुप्ता थे वो उसको हाथ दिखाते और बोलते कि इट्स ओके, रुक जाओ। और वो बोलने लगते कि मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, मुझे बस इस पे ही शर्मिंदी होती है कि मैं इसको संभाल नहीं पाती। पापा जो शुचि थी वो बोलती कि पर सर, बाहर वालों के सामने ऐसे बिहेव भी तो करना अच्छा नहीं है।
جو مسٹر گپتا تھے وہ بولتے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ ادھر تک ہی بندھے ہوئے ہیں، دیکھا نا تم نے، میں نے بس کچھ بول دیا تھا کہ اس کی ہائپر ایکٹیونیس چالو ہو چکی تھی، یہ ہائپر ہو رہی تھی۔ وہاں پر جو شچی تھی وہ بولتی کہ ہاں سر میں نے دیکھا، پر چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ مجھے کیوں بلایا گیا۔ وہاں پر جو مسٹر گپتا تھے وہ وہی کرتے ہیں، مطلب جو ریکھا بول کے گئی تھی وہی وہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے ایک چیک نکلتے ہیں اور بولتے کہ ایکچولی یہ میں جا کے ہی دینے والا تھا، پر میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی نے پورے سب طریقے سے مجھے اتنی میس میں رکھا ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ادھر سے جاؤں تو میری لاس ہو رہی ہے، ادھر بیٹھوں تو لاس ہو رہی ہے، میں کچھ بھی کروں تو لاس ہی ہو رہی ہے۔ اگر میں یہ بھی کام کرنے جاؤں گی تو کوئی نہ کوئی مجھے یہ بول دے گا کہ یہ تو ابھی بس پبلسٹی اسٹنٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ تمہاری ہاتھ بھجوا دو تو وہی زیادہ اچھا رہے گا، ایک اور تماشا مجھے اب سہن نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو شچی تھی وہ کچھ نہیں بول پاتی کیونکہ ریکھا کے پاپا کی لاچاری وہ دکھ رہی تھی اس کو۔ وہ بس لیتی ہے اور بولتی کہ تھینک یو سر، آپ ان معصوم بچوں کو اتنا زیادہ سوچتے ہو، دس از ریئلی ویری اپریشیٹیبل۔ وہاں پر جو مسٹر گپتا تھے وہ اپنے صوفے میں بیٹھتے بیٹھتے بولتے کیا ہی فائدہ ہے اتنا کچھ کرنے کا جب یہ اپنی بیٹی کو ہی نہیں سنبھال پائے۔ بس یہ چھوٹا سا گفٹ ہے ان کے لیے جس کے کارن میں اپنی گلٹ سے بچے رہ پاتا ہوں اور اپنی بیٹی کی طرف ابھی دھیان دینے کی کوشش کر پاتا ہوں ماتر۔ اور یہ بول کے وہ ادھر چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو شچی تھی وہ تھوڑی دیر تو بیٹھتی ہے پر ادھر اتنا زیادہ سناٹا تھا کہ وہ ادھر جانے کے لیے مطلب ابھی فورسڈ ہو جاتی ہے۔ وہ ادھر سے مسٹر گپتا کو بائے بول کے اور پھر سے سوری بول کے وہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں تھی وہ ریکھا اوپر سے دیکھ رہی تھی، اس کو اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ مانو ابھی کسی کا نہ کسی کا تو مرڈر وہ کر ہی سکتی ہے۔ اور یہ کر کے وہ اپنے پیروں کو پٹکتی ہے اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں تھوڑا سا مہر کی طرف۔ جو مہر تھی وہ کار لے کے سیدھا جاتی ہے آرتی کے گھر پہ، اور اس کو دیکھتی کیا ہے کہ وہ جو آرتی کے پاپا تھے وہ سب سے ہنس کھیل کے بات کر رہے تھے، مطلب سب کے ساتھ یہ بولے جا رہے تھے کہ میری بیٹی کا تو رشتہ پکا ہو چکا ہے، ابھی شادی بھی جلدی ہو جائے گی، پنڈت جی کل آئے تھے تو انہوں نے ڈیٹ بھی نکلوا لیا، مطلب سارا چیز۔ مہر کو جب ساری چیزوں کا پتہ چل رہا تھا کیونکہ وہ مسٹر شرما کے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور مہر کو جب سارا چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے جلدی مطلب ایک ہی رات میں اتنا سارا چیزیں ہو چکا ہے، اس کی مانو کہ پیروں تلے سے زمین ایک دم سے کھسک جاتی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بلیک ہول اس کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس کی کوئی اب گریوٹی رہی نہیں۔ وہاں پر جو مہر تھی وہ جاتی ہے اور مسٹر گپتا بات ہی کر رہے تھے، جو مہر تھی وہ جا کے ایک دم سے ان کو پیروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر جو مسٹر گپتا تھے وہ ایک دم سے چکا کے دیکھتے جب نیچے تو دیکھتے کہ مہر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی چہرہ پورا سوج گئی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی گر رہا تھا، بیچاری اتنی میس ہو کے رکھی ہوئی تھی، نہ بال کو اس نے کنگھی کی تھی، نہ اس نے جو شرٹ پہنا تھا اس کو ٹک کیا تھا، نہ اس کے سلیوز اس نے اچھے سے اب فولڈ کیے تھے، جو پینٹ اس نے پہنا تھا وہ بھی کیسا سا مطلب مسڈ میس جو انسان ہوتا ہے وہ پورا مہر لگ رہی تھی۔ جو مسٹر شرما تھے وہ یہ ساری چیز دیکھ کے پہلے تو دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ مہر کو اس نے ہر وقت ایک دم ٹپ ٹاپ سٹائل پہ دیکھا تھا، اور اب کیسی سی ہو چکی تھی وہ لڑکی۔ پر اتنا دیکھنے کے بعد بھی مسٹر گپتا کے دل جو ہے وہ ذرا سا بھی نہیں پگھلتا مہر کے لیے۔ جو شرما جی تھے وہ بس فون پہ بول رہے تھے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی کوئی آیا ہے ملنے، اور یہ بول کے وہ اپنا فون جو ہے وہ کٹ کر دیتے اور وہ دیکھتے مہر کی طرف، اور وہ مطلب ان کی فیس میں نا ایک الگ سا ایٹیٹیوڈ تھا کہ دیکھو میں نے تمہارا تو پیار چھین لیا، کائنڈ آف ایسا ہوتا نا جو گبر والا وہ ٹائپ۔ اور جو شرما جی تھے وہ مہر کو پوچھتے ہیں کیا چاہیے تم کو، کیوں آئی ہو تم ادھر؟ جو مہر تھی وہ بس ایک ہی بات بولتی ہے مجھے آپ کی بیٹی چاہیے، مجھے آرتی چاہیے، آپ پلیز اس شادی کو توڑ دیجیے، آپ پلیز اس کی شادی مت کروائے، آپ میری بات تو سن لیجیے۔ جو شرما جی تھے وہ بولتے کہ کیا بول رہی ہو تم، کھسک گئی ہے کہ تمہاری دماغ تمہاری کھوپڑی سے؟
کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک لڑکی کیسے ایک لڑکی سے شادی کر سکتی ہے؟ پاگل ہو کیا؟ مطلب کچھ بھی کرو، کچھ بھی سوچو اور سب کو اوپر وہ چیز تھوپ دو۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ایک لڑکی ہو کے دوسری لڑکی سے شادی کرو گی؟ فیوچر کیا ہے تمہارا؟ کیا فیوچر ہے تمہارا بتاؤ ذرا۔ جو مہر تھی وہ بولتی کیا فیوچر چاہیے آپ کو؟ میں اچھی خاصی کماتی ہوں، میری پاپا کے اتنے پیسے ہیں، میری پاپا کے پاس اتنی زیادہ سمپتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو میں پوری زندگی بٹھا کے کھلا سکتا ہوں۔ کچھ کرنے کے لیے نہ مجھے ضرورت ہے نہ آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے۔ وہاں پر جو مسٹر شرما تھے وہ بولتی کہ اچھا، اور تمہارے پاپا نے تم کو گھر سے نکالوا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا مطلب روڈ پہ بیٹھ کے کھلاؤ گے میری بیٹی کو؟ جو مہر تھی وہ بولتی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پاپا مجھے گھر سے نکال دے، اور یہ بات ہے تو میں نوکری کر لوں گا نا۔ آپ کو اتنا سوچنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس اچھی خاصی ڈگری ہے، میرے نون میں اتنے سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، اگر میں ایک بار بولوں گی تو میرے لیے نوکریوں کی لائن لگ جائے گی۔ کیسی نوکری چاہیے آپ بتائیے؟ جو وہاں پر مسٹر شرما تھے وہ بولتی کہ اچھا ایسا ہے تو تمہارے پاپا کے نام کے علاوہ تو تم کیا کر سکتی ہو؟ کچھ کر سکتی ہو؟ تمہارے نون میں جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تمہارے کام آ جائیں گے۔ جو مہر تھی وہ بولتی کہ آپ کو بس اتنی بھی ہی دقت ہے نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے آپ وہ بولو نا۔ تم بچہ دلا سکتے ہو میری بیٹی کو؟ میرے کو نانا بننے کا موقع دے سکتے ہو؟ جو مہر تھی وہ بولتی کہ آپ کہاں جی رہے ہو؟ کہاں پر جی رہے ہو آپ؟ یہ ابھی کے لیے ایشو ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل سائنس اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ ایک معمولی سی بات رہ گئی ہے۔ آپ یہ بات کچھ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئی ہو؟ وہاں پر جو شرما جی تھے وہ بولتے کہ دیکھو لڑکی، تم سے تو مجھے پہلے بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی، ابھی بھی نہیں کرنی ہے۔ تم جاؤ ادھر سے، خالی پیلی تم اپنا ٹائم بھی برباد کر رہے ہو اور میرا ٹائم بھی برباد کر رہے ہو۔ نہ میں اس شادی کو روکنے والا ہوں اور نہ تمہاری کوئی بھی بات میرے پلے پڑ رہا ہے۔ اب وہاں پر یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھی، یہاں پر چلم مچ گئی تھی ان دونوں کے بیچ میں، اور یہ چلم چلی سن کے جو آرتی تھی وہ تک آ جاتی ہے، اس کی جو بوا اور اس کی بوا کی بیٹی کی وہ بھی آ جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ دونوں تو بس یہ تماشا دیکھ کے مطلب ان کو مزہ آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی روٹیاں تو ادھر سیک لیے، اور جو آرتی تھی وہ جب دیکھتی کہ مہر کو اپنے پاپا کے پیروں میں ایسے لٹکتے ہوئے، وہ دوڑ کے آتے ہیں اور مہر کو چھڑانے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ جب بھی مہر کو وہ چھوتی ہے اس کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا تیز بخار ہے۔ وہ اب مہر کو چھڑائے ایک طرف اور دوسری طرف بس اپنے پاپا کو بول رہی تھی، پاپا 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 یہ شادی رکوا دو نا پاپا، مجھے نہیں کرنی ہے اس سے شادی، مجھے بس مہر کے ساتھ رہنا ہے پاپا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں مہر سے پیار کرتی ہوں پاپا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ بس مہر کو کھینچے جا رہے ہیں کہ تم پاپا کے پیر چھوڑو، کیونکہ میں تم کو ادھر دیکھ ہی نہیں پا رہی ہوں، تم چھوڑو، تم کھڑے ہو، تم ادھر بیٹھنے کے لیے تم لائق نہیں ہو، تم بہت اوپر بیٹھنے کے لیے لائق ہو مہر۔ جو مہر تھی وہ بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ آپ پلیز یہ شادی رکوا دیجیے، آپ جو کہیں گے وہ کرو گے، آپ پلیز شادی رکوا دیجیے۔ جو آرتی کے پاپا تھے وہ بس اتنا بولتے کہ ٹھیک ہے میں شادی رکوا دوں گا، پر تم ایک کام کرو، تم میری بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، پھر میں شادی رکوا دوں گا۔ وہاں پر جو مہر تھی وہ سن کے مطلب ستبدھ ہو کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بولنے جیسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف جو یہ دونوں ماں بیٹی تھی، یہ دونوں اپنی منہ چھپا چھپا کے ہنس رہے تھے بس۔ وہاں پر جو آرتی کی بوا تھی وہ بولتی کہ اب ہوگا نا مزہ، یہ لڑکی کیسے سی ہے، مطلب چریتر تو دیکھو، مطلب تھوکنے کا بھی من نہیں کرے، ایسا کام کر کے بیٹھی ہوئی ہے لڑکی سے، مطلب لڑکا نہیں ملا تو کوئی لڑکی سے ہی جا کے پٹ گئی اور بول رہی کہ اس سے شادی کرے گی۔ مطلب کیسے کیسے دن دکھا رہا ہے بھگوان، اس سے پہلے اس کو ہی نہ اٹھا لیتے۔ وہاں پر جو اس کی بیٹی تھی وہ بولتی کہ ارے ممی کیوں اپنا جی جلا رہی ہو، کرے نا، مزہ ہی تو آ رہا ہے، ابھی ادھر ایک دم مست چلڈ کوک اور پاپ کارن ہوتا نا، مزہ آ جاتا، مطلب مووی والا وائب دے رہا ہے یہ پورا۔ وہاں پر جو دونوں ماں بیٹی تھی وہ اس بیچ میں یہ بھی بول رہی تھی کہ دیکھو ہم لوگ ادھر اس کے ساتھ نہیں لگ سکتے۔ جو ان کی بیٹی تھی وہ بولتی کہ ویسے بھی نہیں لیتے، پر
دیکھو اچھی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کی شادی کے کارن جو دہیج ہم کو دینا پڑتا وہ اب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے تو کل کیا ممی موقع پہ چوکا مارا وہاں پر۔ کل مہر لوگوں کے جانے کے بعد بات پھر ان لوگوں میں یہ ہوا کہ اگر آپ کے چھوٹے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی ہی کروانی ہے تو آپ کو دہیج نہیں ملے گا۔ وہاں پر جو لڑکے والے تھے وہ ان کو اچھی ڈیل مل رہی تھی کہ چلو بڑا بیٹا تو بڑا بیٹا، ساتھ میں چھوٹا بیٹے کی بھی شادی ہو رہی ہے جس کے لیے دلہن ہی نہیں مل رہے تھے۔ تو وہاں پر یہ دونوں مطلب یہ پریوار جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور ان دونوں ماں بیٹی کا فائدہ یہ جو ہو جاتا ہے کہ ابھی اس بیچ میں ان کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوگا، کیونکہ آرتی کی شادی میں اس کے پاپا تو بھر بھر کے خرچ کریں گے، اور جب بھی بولا کہ ایک ہی منڈپ پہ شادی ہوگی تو خرچہ تو پورا بھیا کا ہے۔ تو ان کی تو مطلب مفت میں ہی ہوا میں روٹی سیکھ گئی تھی ان کی۔ اور ادھر مہر اور آرتی یہ لوگ اتنا بلک بلک کے بول رہے تھے اپنے پاپا سے کہ پاپا شادی رکوا دو، بس شادی رکوا دو۔ پر شرما جی شرما جی وہ شرم تو دور کی بات ہے، ان کے اندر کی جو پیار تھا اپنی بیٹی کے لیے وہ تک مر چکا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ بول کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی۔ وہاں پر جو شرما جی تھے وہ بولتی کہ دیکھو لڑکی، تمہارے طرح بڑے لوگ تو نہیں ہیں ہم، پر اتنا اوقات ہے کہ اچھی خاصے ایک کارڈ بنوا پائے تو تمہارے گھر پہ کارڈ پہنچ جائے گا، پورے پریوار سہت تمہارا میری بیٹی کی شادی پہ انجوائے کرنا، کھانا پینا کھانا اور شرافت کے ساتھ چلے جانا۔ جو مسٹر شرما تھے وہ اب شادی کے لیے ایک دم سے مطلب گر کے پڑے تھے کہ نہیں شادی تو تم کو کرنا ہوگا۔ وہاں پر جو مہر تھی وہ اس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو شرما جی تھے وہ پہلے تو آرتی کو اٹھاتے ہیں ادھر سے مہر کی سائڈ سے، اور پھر وہ بولتے ہیں چلا کے تمہیں بس منڈپ پہ جا کے شادی کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے کچھ بولنے کا، جو میں بولوں گا تم کو وہی کرنا ہوگا۔ سمجھ آئی آرتی؟ جو آرتی تھی وہ پھر بھی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے بس اپنے پاپا سے ایک ہی ونتی کرنی چاہ رہی تھی کہ پاپا ایسا مت کرو، پاپا پاپا ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی پاپا۔ وہاں پر جو مسٹر شرما تھے وہ یوں گھما کے ایک تھپڑ جو جڑتے ہیں نا آرتی کی گالوں پہ، پورا ماحول مانو کہ شانت ہو چکا تھا، سب کی ہونٹوں سے وہ ہنسی غائب ہو چکی تھی، پر جو دو ماں بیٹی تھی ان کی آنکھوں پہ ہنسی تھی، ان کو مزہ آ رہا تھا آرتی کو دیکھ کے۔ وہاں پر جو آرتی تھی وہ تو بس چپ ہو کے دیکھ رہی تھی، اور جو مہر تھی وہ مطلب بلک بلک کے رو رہی تھی، وہ بس اس کے پاس اب کچھ باقی نہیں تھا کہ کچھ بولے۔ جو مسٹر شرما تھے وہ مہر کے ہاتھ کو پکڑتے اور کھینچ کے لے جاتے گھر سے باہر، گیٹ کے باہر جا کے یوں اس کی ہاتھ کو ایسے چھوڑتے نا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، کبھی بھی میرے گھر کی طرف رک گیا نا سمجھ لینا، یا تو میں مر جاؤں گا نہیں تو اس آرتی کو مار دوں گا، اس نے ویسے ہی میری بیوی کو نگل لیا ہے، اب یا تو یہ شادی ہوگی یا تو کسی کی ارتھی اٹھے گی۔ اور یہ بول کے وہ اپنے گھر کی گیٹ جو ہے وہ اتنی زوروں کی بند کرتے ہیں، اور پیچھے سے سارے لوگ سارا کچھ سن رہے تھے، سامنے جو محلے والے تھے وہ بھی سارا کچھ سن رہے تھے، مطلب وہاں پر کلیش ایک دم سے آن ٹاپ ہو رہا تھا۔ جو آرتی کی بوا تھے وہ بولتی کہ دیکھا دیکھا تم نے میرے بھیا کا کیا حالت بنا کے رکھا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے یہ اپنی زندگی میں کبھی خوش رہ ہی نہیں پائے، کم سے کم شادی کر کے ان کو تھوڑا سا سکون تو دو، ان کی سر سے تمہاری یہ جو بوجھ ہے وہ تو تھوڑا سا پتلا کرو، ان کو تھوڑا سا شانتی سے سانس تو لینے دو۔ کیا چاہتے ہو دل پہ بوجھ لے کے مر جائے میرا بھائی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ پہلے میری دیوی جیسی بھابھی کو نگل لی، ابھی میرے بھائی کو نگلنا چاہ رہی ہو کیا؟ مطلب جتنا کوسا جا سکتا ہے آرتی کو اتنا ہی کوسا جا رہا تھا اس گھر پہ۔ اس کے پاپا تو بس آتے ہیں اور آرتی کے سامنے بولتے کہ یہ لڑکی پیدا ہی ہوئی ہے پورے ونش کو نشٹ کرنے کے لیے، پہلے میری پتنی کو، ابھی مجھے، اور پتہ نہیں آگے کس کس کو یہ نگلنے کی فراق پہ ہے۔ تو پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی تھی؟ تو یہ بتا نا، پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی تھی؟ اسی دن کے لیے زندہ تھی کیا؟ اسی دن دکھانے کے لیے زندہ ہوئی تھی؟ اسی دن کے لیے کیا میں اتنے دنوں سے تجھے پال پوس کے بڑا کر رہا ہوں؟ کیا چاہتی ہے تو؟ مر جانا جا کے کہیں پر، اگر نہیں شادی کرنی ہے تو۔
वहाँ पर जो मिस्टर शर्मा थे वो ये सारा चीज़ जब बोल रहे थे, उनकी पूरी बॉडी गुस्से में यूँ मतलब शेक हो रही थी। वहाँ पर जो आरती की बहन थी वो जाती है दौड़ के किचन से पानी लाके वो अपने मामा को पिलाती है, और वो भी अपनी बहन को बोलने के लिए मतलब छोड़ती नहीं है कोई। वो बोलती कि तुमको मैंने पहले ही बोला था कि आरती तुम खुद से ना सोच पाओ तो तुम मुझसे देख के सीख लो, पर तुमको तो तुम्हारी ईगो ज़्यादा प्यारी है, तुमको अपने से करना है सारा काम। हम बड़े कुछ बोले तो तुमको वो चीज़ चुभ जाती है। अब देख रहे हो ना कि मामा की हालत कितनी ख़राब है। अभी बेशर्मों की तरह इतने खड़े कैसे हो रही हो तुम? जाओ ना, रूम में जाओ, जाके बैठो और प्लीज़ शादी कर लो। मतलब क्या चाहते हो तुम? मेरे मामा को कितना दुख देना है तुमको? मतलब बचपन से वही देख के आ रहे हो, बस दुख पे दुख, दुख पे दुख दिए जा रहे हो यार। समझ जाओ कभी भी। ये ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? हर टाइम बस खुद का ही सोचते रहती हो। सोचो थोड़ा सा, अपनी ही तो पापा है। अभी जाओ, रूम में जाओ। वैसे भी तुम्हारे को अभी यहाँ पर कोई देख नहीं पा रहा। तुम जाओ आरती, तुम जाओ। और ये बोल के ना वो आरती के शोल्डर पे वो बस धक्का दे रही थी कि जाओ उधर से। और ये जो फील होता है ना कि अपने ही घर में किसी से मतलब बातें सुनना और ऐसी दुर्व्यवहार देखना, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकेबल। और आरती ये सारी चीज़ मतलब फील कर रही थी, देख रही थी। वहाँ पर बस सारे लोग अब आरती के ऊपर वो चीज़ जो है, वो शादी जो है वो थोप के दे रहे थे। वहाँ पर जो महर थी वो गेट के बाहर बैठ के वो रोए जा रही थी। और गाइस आज हम भी इधर से जाते हैं, तब तक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।